اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یهد اللہ فما له من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام ومن یهد اللہ، اور جسے اللہ ہدایت دے، فما له من مضل، تو کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام لینے والا۔ ومن یهد اللہ فما له من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، یہ سورۃ زمر ہے اور اس کی آیت نمبر 37۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ ویخوفونک بالذین من دونہ، اور یہ اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں۔ پہلے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ کفار مکہ کے بتوں کے بارے میں کوئی بات کہتے تو وہ آگے سے کہا کرتے تھے کہ ان بتوں کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہوا ہے کہ آپ ایسی بات کہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اور پھر وہ صحابہ کرام جو بت توڑنے جا رہے تھے انہیں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس کا جواب دیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی جو اللہ پر ایمان لا چکا ہے اسے کسی اور سے ڈرنے کی اب ضرورت نہیں۔ فرمایا ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے گا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب اس کے مقابلے میں دوسری بات ومن یہد اللہ فما له من مضل، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، فرمایا کیا اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا اور غالب نہیں ہے، یعنی اللہ کی یہ صفت بھی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی سے ڈراتے ہو میرے بندے کو تو فرمایا تم ڈرانے والوں کے لیے بھی اللہ بدلہ لینے والا بھی ہے اور اللہ غالب بھی ہے۔ اب فرمایا ان کا عقل دیکھے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اب پھر یہ ساتھ کیوں ہیں؟ تو یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ ان کی ضرورت کیا ہے کہ ہماری پہنچ نہیں ہے تو ان کی پہنچ ہے اللہ تک، یہ اللہ کے مقربین ہیں، ہم ان کو راضی کریں گے یہ اللہ کو راضی کریں گے۔ فرمایا جب یہ سوال کیا گیا کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو جواب یہ دیا کہ اللہ ہی نے۔ تو جب وہ زمین و آسمان پیدا کرنے میں اکیلا ہے تو پھر عبادت کے اندر بھی وہ اکیلا ہے، اب اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب ذرا یہ بات توجہ سے سمجھیے گا، اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے اتنی آسان بات فرمائی ہے کہ ہر ایک بندہ تو تھوڑی سی سمجھ بھی رکھتا ہو کہ سمجھ جائے گا۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ ذرا مجھے بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ ارادہ فرما لے مجھے تکلیف پہنچانے کا، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا ان میں سے کوئی اس تکلیف کو دور کر سکتا؟ یہ ان سے آپ سوال کریں کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ ارادہ کر لے مجھے تکلیف پہنچانے کا تو کیا ان میں سے کوئی اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ ایک او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتی، اور اگر اللہ ارادہ کر لے مجھے رحمت پہنچانے کا تو کیا ان میں سے کوئی اس رحمت کو روک سکتا ہے؟ آپ ان سے یہ سوال کریں کہ اگر اللہ ارادہ فرما لے تکلیف پہنچانے کا، کیونکہ یہ بھی جب کشتی بنور میں پھنس جاتی تھی تو اللہ ہی کو پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں آسمانوں والا خدا ہی کام آتا ہے۔ تو یہ تو سمجھ رہے تھے کہ جب بھنور میں پھنس جائیں گے، حالات میں گر جائیں گے، پھر اللہ ہی بچائیں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ مکہ سے بھاگ رہے تھے اور جب کشتی بنور میں پھنسی اور کہا گیا کہ یہاں آسمان والے رب کو پکارو تو کہا میرا بھائی وہاں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کو پکارو، تو تب تو تم کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بت ہے، اب کہہ رہے اسی کو پکارو۔ تو اگر یہاں پانی میں اس ذات نے کام آنا ہے تو خشکی میں وہی کام آئے گی۔ تو واپس آ گئے اور پھر کلمہ پڑھ لیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ان سے پوچھیں جب تکلیف آتی ہے تو کس کو پکارتے؟ آج بھی آپ دیکھیں نا، ہم سارے ٹوٹکے آزما لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، نہیں شفا ملی تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ جند اللہ کی مرضی۔ تو اللہ کی مرضی تو پہلے بھی تھی، ابھی کیوں کہہ رہے کہ اللہ کی مرضی؟ پہلے بھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ ابھی پیچھے آپ نے واقعہ سنا جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا
کہ ایک آج مجھے بندہ ملا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دوائی دوں گا تیرا خامن ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تو نے یہ کہنا ہے کہ اس نے شفا دی۔ فرمایا شفا تو اللہ دیتے، اب یہ شرکیہ جملہ میرے گھر میں کیوں آیا؟ تو ہمارے سارے کے سارے معاملات و حالات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب اللہ ہی کی طرف سے۔ جب یہ یقین ہو جائے گا پھر انسان کے لیے سمجھنا اور چلنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو کیا ان میں سے کوئی مجھے بچا سکتا ہے، اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ یا اگر اللہ مجھے رحمت دینا چاہے تو کیا ان میں سے کوئی اس رحمت کو روک سکتا ہے؟ اب یہاں تو یہ فرمایا، اور پہلے آپ مثال سن چکے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ یہ سارے جمع ہو جائے نا تو یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لے سکتی۔ اندازہ کریں نا کتنی آسان اللہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ مکھی جو آپ ذرا سا ہاتھ ہلائیں گے اڑ جائے گی، لیکن ان کے مقابلے میں وہ بھی اتنی طاقتور ہے کہ جو ان کے سامنے نذرانہ پڑا ہوا ہے وہ ان کے سامنے سے اٹھا کے لے جاتی ہے، یہ واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ بولنا ہے، تو کیا کریں گے اس کا؟ وہ مکھی جو چھین کے لے کے جائے، یہ نہیں فرمایا اٹھا لے یہ کھا لے، چھین کے لے کے جائے، یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ایک صحابی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اب والد نے گھر میں بت رکھا ہوا تھا، اب وہ کیا کرتے صبح جلدی اٹھتے، بت کو اٹھا کے باہر جو گندگی کا ڈھیر ہے اس پہ ڈالا تھا۔ والد صبح اٹھتا دیکھتا کہاں ہے، پھر باہر جاتا تلاش کرتا، وہاں ڈھیر پہ پڑا ہے، پھر اس کو صاف سوف کرتا لاتا اور کہتا تیرا یہ حال کس نے کیا؟ ایک دن بھی یہ ہوا، دوسرے دن بھی ہوا، تیسرے دن بھی ہوا، پھر ساتھ ایک جن کلہاڑا رکھا کہ اب جو آئے گا تو اپنی حفاظت کرنا، اور پھر وہیں پڑا ہوا تھا تو زور سے مارا اور کہا تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا میری کیا کرے گا؟ تو یہ اس حد تک کمزور چیزیں اللہ کے سوا آپ جس پر بھی سہارا رکھیں گے وہ کمثل العنکبوت ہے، وہ مکڑی کا جالا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مکڑی کا جالا ایک تنکے سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ حال ہے سب کا۔ فرمایا آپ ان سے پوچھئے اگر یہ میری تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے اور مجھ تک آنے والی رحمت بھی نہیں روک سکتے تو قل حسبی اللہ، پھر آپ نعرہ لگائے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اب آپ یہ نعرہ لگائیں قل حسبی اللہ، اب اللہ میرے لیے کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، ہر توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ مدد اللہ فرمائیں گے، آسانی اللہ لے کر آئیں گے، دعا اللہ قبول فرمائیں گے، رزق اللہ دیں گے، باقی یہ کہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ جو چھوٹا بچہ ہے نا جی، اس کو اگر آپ فیڈر میں دودھ پلا رہے ہوتے ہیں تو کچھ اونس دودھ دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ آپ بچے کو جو دودھ دیتے ہیں تو 2-3 اونس ہوتا ہے وہ دودھ، وہ اس کو پلایا جا رہا ہے۔ کوئی آپ کو کہے کہ کیسا کنجوس آدمی ہے، بچہ ہے تمہارا ہے، فیڈر بھر کے پلاؤ، آپ پلا لیں گے؟ کیوں؟ برداشت نہیں ہو سکتا اس سے، وہ بیمار ہوگا، پیٹ خراب کرے گا، پریشان ہوگا۔ تو اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ جب میں اس کو زیادہ دے دوں گا نا تو یہ سرکش ہو جائے گا۔ جو میں نے دیا اس حال میں ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی کا بازو نہیں ہے اور باقی بچے پانی کے اندر اس کو تنگ کر رہے ہوتے دے رہے، نکال رہے ہوتے دے، کہا اللہ اس کا اگر بازو ہوتا تو اللہ نے دے دیا۔ اس نے ایک بچے کو پکڑ کے اندر رکھا تب تک کہ جب تک بچہ مر نہیں گیا۔ فرمایا اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی رہنا سیکھیں۔ زیادہ مل تو جائے گا لیکن وہ کتنی پریشانی کا باعث بنے گا وہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ جیسے آپ نے سمجھا نا کہ وہ بچہ، کوئی نہیں کہتا کہ ماں باپ جو ہے یہ کنجوس ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی صحت کا خیال رکھنے ہیں، ابھی اس کا پیٹ اتنا ہے، برداشت اتنی ہے، ہضم اتنا ہو سکتا ہے، تو اس لیے۔ اور اگر چھوٹا بچہ ہے 2-3 ماہ کا اور آپ سارے بیٹھ کر پاس گوشت کھا رہے ہیں اور اس کو کوئی بھی نہیں دے رہا، کوئی آپ کو کہے کہ اس کو گوشت تو کھلاؤ، خود کھا سکتے ہو، اس سے کیوں نہیں؟ جی ابھی اس کا ہاضمہ گوشت والا نہیں ہے،
یہ ہضم نہیں کر سکتے۔ تو جیسے آپ خیال کرتے ہیں نا، ایسے اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کا خیال فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو کیا چاہیے۔ اور پھر میں نے یہ حدیث کتنی دفعہ آپ کو سنا دی کہ ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، مانگتا ہے اللہ سے، اور فرشتے عرض کر دیتے ہیں مولا یہ کب سے مانگ رہا ہے، کب سے آپ کو پکار رہا ہے، اور آپ ہی کو پکارتا ہے، اے اللہ اس کی یہ ضرورت پوری کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے پسند بڑا، اس کو مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مانگتے ہیں اللہ سے اور اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اور فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں اس کو دے دو، یہ دوبارہ مجھے رب نہ کہے، اس کو دے دو۔ تو اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ مانگنے کی توفیق دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اگر تم نے جوتے کا تسبہ بھی مانگنا ہے نا تو اللہ سے مانگو، چھوٹے سے چھوٹی چیز اس ذات سے، بڑے سے بڑی چیز اس ذات سے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بڑا مالدار ہو، اس سے آپ 10 روپے مانگے، یہ اس کی توہین ہے، اور کسی غریب سے آپ 1,00,000 روپے مانگے، یہ اس کی توہین ہے۔ لیکن وہ ایسی ذات ہے، آپ 10 بھی اسی سے مانگیں گے اور 1,00,000 بھی اسی سے مانگیں گے، سب کچھ اللہ نے ادا کر۔ فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ فرما دیجئے تم اپنا جگہ پہ عمل کرو، میں اپنا عمل کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتیہ عذاب یحزیہ، کس کے پاس آتا ہے رسوا کن عذاب، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، فرمایا ہم نے یہ کتاب آپ پر اتاری ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسی، جو ہدایت حاصل کرے گا اس کتاب سے وہ اپنے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوگا گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر نگہبان نہیں ہے، آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا، سمجھا دینا، بتا دینا، سنا دینا، یہ آپ کا کام ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کوشش کرے گا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو رجوع کرے گا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دیں گے۔ اللہ سمجھنے کی تو